بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 496 اور ویلاگ نمبر 2، یعنی ویلاگ نمبر اس کا ہے 496 496 اور ایپیسوڈ نمبر ہے 2۔ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ نقشہ فتح مکہ بھی اس کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، اور پیج ہے 537۔ ناظرین، غزوہ فتح مکہ، اس غزوے کا سبب، نقشہ فتح مکہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ادھر بنو خزاح نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاحی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمر بن سالم خزاحی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کہا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کی قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ اس اشارہ اس عہد کی طرف ہے جو بنو خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان عبد المطلب کے زمانے میں چلا آ رہا تھا۔ اس کا ذکر ابتدا کتاب میں کیا جا چکا ہے۔ اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح، گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدح میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں
قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کہب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاع کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشت بانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہے۔ دو سوز بلال آقا مل درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو۔ کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو۔ جس وقت نکیریں میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔